دیکھیں عمران بھائی، سب سے پہلے بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا پیر ہے تمہاری ماں، تمہارا والد۔ اگر تم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے اور پیر کی قدم بوسی کر رہے ہو تو کبھی بھی تمہارا قبلہ سیدھا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے سارے جہاں کی خاک چھان لو اور بولو کہ میری تقدیر میں دولت آ جائے، یا میری تقدیر میں اولادیں آ جائیں، یا میری کبھی بھی تقدیر نہیں میں ہوگا۔ نعمتیں مل جائیں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ ہیں۔ الفجر کی بڑی کاوشیں ہیں۔ میں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بہت ہی کم عمری کے اندر سے جو ہے نا آپ نے جو کام شروع کیا ہے اور آج اس نتیجے پہ، بلکہ ابھی میں تو آ کے یہاں پہ آپ کے اسٹوڈیو میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے۔ تمام آڈینس کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ آئیں الفجر، ہمارے عمران بھائی، ان سے ملاقات کریں۔ نیچے اسکرین پہ آپ کو نمبر بھی مل جائے گا ان سے رابطہ کرنے کا، ان سے رابطہ کریں اور ان کے یہاں پروگرام بھی کریں، بوڈ کارڈ میں حصہ بھی لیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی فرمائیں۔ روح کی تسکین، دلوں کا سکون، الفجر پوڈ کاسٹ، الفجر پوڈ کاسٹ دیکھنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فروغ نعت میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی، جو کہ لاتا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن، جو کہ لاتا ہے الفجر نیوز HD، جو کہ لاتا ہے ہفتہ وار محفل نعت و ذکر و دعا، جو اب لے کر آیا ہے آپ کے لیے بہترین ایپیسوڈ جس کو کہا جاتا ہے الفجر پوڈ کاسٹ۔ تو الحمدللہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس میں آئے دن ائمہ اکرام، علماء اکرام، پیر الزام اور مختلف شعبہ ہاتھ سے تعلق رکھنے والے مذہبی سماجی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ نعت خواں حضرات بھی شرکت فرماتے ہیں۔ اور اب اس سیگمنٹ میں ہم نے ایک سلسلے شروع کر دیے ہیں جس میں بچے، خواتین و حضرات جو کہ خواہش مند ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں آنا، تو ان کے لیے بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو آپ ہمارے فون نمبر سے رابطہ کر کے آپ ہمارے مہمان بن سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ ایک بہت روحانی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آئے دن اکثر و بیشتر آپ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرک میڈیا پر حضرت کو سماعت فرماتے تھے، اور روحانی اسکالر ہیں ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا سید بلال شاہ اجمیری دامت برکاتہم العالیہ، جو الحمدللہ جن سے مجھے خلافت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، الفجر نعت اکیڈمی کے عموماً پروگراموں میں آپ آتے رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں ہمارے اس کام کے حوالے سے آپ کی واقعی کافی محنتیں ہیں، اور اتنی رات دن محنت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا شاہ صاحب، جیسے کہ آج کل ایک تو بہت اچھا ایکٹ آ گیا جو جادوگروں کے خلاف بڑا پھندا ڈالا گیا، ان کو گرفتاریاں کی جائیں گی اور پکڑا جائے گا، تو کیا یہ جو جعلی عاملین ہیں جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں اور ہر طرف اپنے معاملات منوانے کے لیے کچھ جعلی کام کرتے ہیں، تو کیا ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے تو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ عامل ہے بھی یا نہیں۔ عامل، یہ ایک بڑا گہرا سوال کر دیا، شاید ہم اگر اسی پہ گفتگو کریں گے تو وہ ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن موضوع جو ہے وہ ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ بالکل ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے تو جو عاملین حضرات ہیں ان کا یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ شریعت کے پابند ہیں یا نہیں۔ آیا کہ وہ شریعت کے پابند ہیں، اب ان کو کام آتا ہے یا نہیں؟ اچھا، کام بھی آتا ہے، شریعت کے ہی پابند ہیں، اب پتہ یہ کرنا ہے کہ یہ عامل بنے کیسے۔ مین موضوع یہ ہے کہ یہ بنے کیسے۔ اچھا، عامل بننے کے لیے سب سے پہلے کن چیزوں کی، کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس سے عامل بننے کی اس کے اندر صلاحیت ہو؟ سب سے پہلے وہ کسی صحیح پیر کامل کا ہاتھ تھامے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اگر عامل بنتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال کھاتا ہے یا نہیں۔ حلال کھاتا ہے تو یقیناً آپ کا بھی احساس کرے گا، آپ کا بھی درد ہوگا اس کے اندر۔
اب یہ جو 2 نمبر عاملین ہیں، جادوگر ہیں، ان سے تو ویسے ہی عوام کو محتاط رہنا چاہیے. جیسے کہ بہت سے لوگوں کو نظر بد ہو جاتی ہے جی. تو ان کو کس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پر یہ چیز ہے؟ عموماً لوگ آتے ہیں کہتے شاید ہمیں نظر ہو گئی کہ ہمارا کام رک گیا، ہم پریشان ہو گئے، تو اس کی علامات بتائیں. دیکھیں، نظر بد کے جب معاملات ہوتے ہیں نا تو سر بھاری ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، بخار جیسی علامت ہونا، چڑچڑا ہو جانا، اس طرح کے معاملات کی بھی 2 وجوہات ہیں عمران بھائی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اعصابی کمزوری. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کو اعصابی کمزوری ہے تو اسی کو نظر بد کے معاملات ہوں گے. اور دوسری وجہ ہے کہ بھائی اعصابی کمزوری تو نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، بالکل صحت سلامت ہے، لیکن نظر بد کے معاملات ہیں. اب نظر بد کے معاملات ہوں گے تو یہ علامتیں سامنے آئیں گی. تو حضرت یہ اس کے نکلنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس کے نکلنے کے لیے جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے ہر وقت باوضو ہے. ماشاءاللہ، سب سے بہترین عمل ہے ہر وقت باوضو ہے، کثرت سے استغفار کی تسبیح پڑھے. اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو سکھانا چاہیے. ہمارے یہاں جو ہے نا یہ رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں جو ہے اگر ہم شروع سے بچپن سے ہی اس کو گٹی پلائیں گے نا کہ بیٹا جب بھی کوئی کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کر لو، کھانے کی چیز پہ بھی دم کر لو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کو نظر سے ہی محفوظ رکھے گا، جادو سے ہی محفوظ رکھے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حضرت یہ جیسے کہ بہت سے معاملات ہیں کہ سفلی کا عمل ہے، ہندی کا عمل ہے، کالے کا عمل ہے، تو یہ کس طرح پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، یہ پتہ لگانے کے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے طریقہ کار ہیں. ایک تو استخارہ ہوتا ہے، استخارے کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. دوسرا علم العادات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہے، سپلی ہے، اثرات ہیں، پلید اثرات ہیں، نظر بد ہے، دیو پری کے جھپیٹے میں ہے. اچھا، دوسرا ہوتا ہے علم فلکیات، علم العادات، علم فلکیات. اس طریقے سے یہ عملیات ہوتے ہیں، یہ طریقہ کار ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی مریض کے اوپر ہے کیا. عموماً اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں کہ یار پہلے میں فلاں سے مرید تھا، اب میں نے بیچ چینج کر لی، اب جو ہے میں فلاں پیر صاحب سے مرید ہو گیا ہوں، لیکن میرے مسائل یار حل ہو کے نہیں دے رہے، کیا معاملات ہیں؟ تو یہ کس طرح کی ذہنیت میں ان کے سوالات ہوتے ہیں جو اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں؟ بالکل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پیر سے ایک پیر، ایک پیر کے بعد ایک پیر، ایک پیر کے بعد ایک پیر بدلی کرتا جا رہا ہے وہ. ہاں، پیر مختلف بدلی کر رہا ہے، لیکن خود نہیں سیٹ ہو پا رہا، خود سیٹ نہیں ہو پا رہا، اور زندگی کے مسائل بھی وہیں کے وہیں کھڑے. دیکھیں عمران بھائی، سب سے پہلے بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا پیر ہے تمہاری ماں، بے شک تمہارا والد. اگر تم نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے اور پیر کی قدم بوسی کر رہے ہو تو کبھی بھی تمہارا قبلہ سیدھا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ جو ہے سارے جہاں کی خاک چھان لو اور بولو کہ میری تقدیر میں دولت آ جائے، یا میری تقدیر میں اولادیں آ جائیں، یا میری تقدیر میں نعمتیں مل جائیں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد جا کے تمہیں عملیات بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہوں گے، وظائف بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہوں گے. اچھا شاہ جی، سب سے بڑی چیز ان کی یہ دیکھنے میں آتی ہے نمازوں کی بھی پابندی نہیں ہوتی ان کی، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. میں ڈال دیا نا، وہ تو کھاتا پیر کا ہے. جی جی بھائی پیر کا کھاتا ہے، نماز وہ پڑھے گا. ہاں، نماز اس نے پڑھنی ہے، اور بس ہم نے جو نا گھر پہ بیٹھنا ہے اور پیر صاحب کے پیر دبانے ہیں. پیر صاحب کے پیر چپلے سیدھی کر دو، پیر دبا دو، تو بس ہمارے کام سیدھے ہو جائیں گے. نماز نہیں پڑھنی. ایسا ہی لوگوں نے کیا. جبکہ بات یہ ہے کہ پیر خود جو ہے نا، پیر صاحب خود بھی شریعت کے پابند ہوں اور امت کو بھی وہ شریعت کے پابندی کی ترغیب دلائیں. ایسا ہی ہے. اچھا، فرض نماز کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب مثال کے طور پہ آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کی تنخواہ 50,000 روپے ہے، اب آپ چاہتے ہیں یہ 50,000 جو ہے 75,000 کی طرف چلے جائے، اور نماز کی آپ کی ایسی پابندی ہے کہ ایک فرض آپ کا نہیں چھوٹا، لیکن نوافل نہیں ہے، نفلی عبادات نہیں ہے. اگر آپ نے نفلی عبادت کری تو انشاءاللہ 50-75 کی طرف چلا جائے گا. ماشاءاللہ حضرت، آپ کا ادارہ القلم ویلفیئر آرگنائزیشن بھی ہے، القلم اسلامک ویلفیئر کے حوالے سے بھی آپ کی بڑی کاوشیں ہیں. تو ماشاءاللہ رمضان کے حوالے سے ابھی آپ کیا سلسلہ کر رہے ہیں؟ میں جو ہے وہ پچھلے کئی ماہ سے جو نا بڑا دماغ بنا کے بیٹھا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے معاشیت، اسباب ہوں گے تو ادارہ چلتا رہے گا، اسباب نہیں ہوں گے تو ادارہ اپنی جگہ ہی کھڑا رہے گا. تو اس سال الحمدللہ ہم نے اپنے ایک اور ہم نے اپنا ایک مدرسہ بنایا ہے خدا کی بستی میں.
تو وہاں کے طلباء میں ہم نے جو بھی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی تھی، کھجور، روح افزا اور مختلف چیزیں، وہ ہم نے ان میں تقسیم کی اپنی مدد آپ کے تحت. اور دعا گو ہوں آپ کے چینل کے توسط سے، جس دوست نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور دیتے آ رہے ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، محمد علی صدیقی. اللہ کریم ان کو نظر بد سے بچائے اور ان کی والدہ کو حیاتی رکھے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے ان کو. بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑی محبتیں سے نوازتے ہیں. تو بس یہی ہے حضور، اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. 5-6 سال سے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں جی، تو اس میں بھی ماشاءاللہ آپ کی کافی چرم قربانی کا سلسلہ ہے. تو اس میں اس دفعہ کیا پروگریس رہی پچھلے سال کی عید الاضحیٰ میں؟ اس دفعہ جو ہے بس وہ جانوروں کی شارٹیج تھی. چوپائے بہت تھا جانور، مہنگا شروع میں تو بہت تھا، لیکن اچانک سے وہ 2 رات پہلے بہت گر گیا تھا. ایسی ہوا چلی کہ جو 7 لاکھ روپے کا جانور تھا وہ 2.5 لاکھ روپے میں مل رہا تھا. تو ہماری جو خریداری تھی وہ بھی بس اللہ رب العالمین نے عزت رکھی. میری ٹیم جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، ہر حوالے سے میرا ساتھ دیتی ہے اور کھڑی رہتی ہے. اور پچھلے سال غالباً یا اس سے پچھلے سال جو ہم نے کراچی کے اندر پورا کراچی تلاش کیا تھا جانوروں کو ڈھونڈنے کے لیے، اس سال اتنا نہیں ہوا، لیکن آزمائش رہی. میرے اکیلے کے ساتھ نہیں رہی، بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے اداروں کے ساتھ آزمائشیں رہی. اس مرتبہ ایک عجیب کیفیت ہے، اور یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دن بہ دن ہمارے ایام جو ہیں وہ عجیب طرف جا رہے ہیں. جیسے کوئی خوشیاں نہیں ہیں. پہلے عید آتی تھی، بچے تیاری کرتے تھے کہ بھائی عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے. اب جیسے رمضان ہے، ماشاءاللہ رمضان کا ایک جوش و جذبہ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ کوئی عوام میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. ہمارے فروٹ ماشاءاللہ 350 روپے کلو تو ایک خربوزہ چل رہا ہے. بندہ کیا سکت رکھتا ہے اس میں. رمضان کی چاند چڑھتے ہی فوراً فروٹ وغیرہ کو آسمان پہ لے جاتے ہیں اور فٹافٹ نماز کی تیاری کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار فوری نماز نہ نکل جائے ہماری. تو دیکھیں اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ شروع سے ہوتے آ رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اگرچہ ہم متحد ہو گئے نا، ہم متحد نہیں ہیں عمران بھائی. حقیقت ہے اگر ہم متحد ہو گئے، ہماری صفوں میں اتحاد آ گیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کام کو سیدھا کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. کوئی مشکل بائیکاٹ نہیں کرتی نا عوام ہماری. کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. اگر آپ 300 روپے کلو والا خربوزہ خرید رہے ہو اور آپ کا پڑوسی 4 پڑوسی آپ کے میں ہیں اور وہ نہیں خریدنے کی سکت رکھتے، تو آپ پہ تف ہے. پھر آپ پہ تف ہے کہ آپ جو ہے کہ کہتے ہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے آپ کو. اچھا اس کو وہ خربوزے والے کا بھی کیا قصور ہے؟ پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے بھائی. ایک خربوزے کی جو کاسٹ ہے وہ کیا ہے؟ جو زمین سے نکلا جی جی اس کی جو مناسب قیمت تھی وہ کیا تھی؟ 5 روپے کلو. ٹھیک ہے. زمین سے نکلا 5 روپے کلو. اب وہ جس زمین سے نکلا تھا کسان نے 5 روپے اس کے کلو لگایا، وہ ڈمپر کے ڈمپر تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب جس نے پہلے اٹھایا ہے اس نے 10 روپے کلو آگے دیا. صحیح ہے. وہ 10 روپے سے پھر آگے جہاں گیا وہ 25 روپے کلو ہو گیا. سیلر سے ریٹیلر تک جاتے آتے. پھر وہ سبزی منڈی تک جب آیا آپ کے پاس آنے کے لیے تو وہ پہنچ گیا 200 روپے کلو. اب 200 روپے کلو سے جب پھل فروش جب وہاں سے لینے گیا تو 250 روپے کا لایا ہے. 250 روپے سے اب وہ 50 روپے اپنے بھی رکھے گا. تو اگرچہ پہلے جہاں پہ دیانت داری کرنی تھی وہاں خیانت ہو رہی ہے. اب وہیں پہ ہی اگر دیانت داری ہو جاتی تو آپ تک آنے میں وہ 10 روپے ہی ہوتا. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے بھائی 1 روپیہ رکھ لو آپ. ایسا ہی ہے مگر یہ سلسلہ نہیں ہوتا. اچھا ایک بڑی افسوس کی بات میں نے دیکھی شاہ صاحب، میں نے کہا آپ کی پوڈ کاسٹ میں یہ بات کرتا چلوں. ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں نے راشن تقسیم کیا اور واقف مقدار میں کیا جا رہا تھا، اور وہ آپ یقین کریں کہ ہر سال میں دیکھتا ہوں کرتے ہیں. لیکن اب اس میں دونوں میں سے یا تو بانٹنے والے کی غلطی ہے یا جہاں سے وہ بن رہا ہے وہاں 2 نمبری ہو رہی ہے. عموماً اترا ہوا آٹا، خراب آٹے کی تھیلے، خراب بیسن، اس طرح کی چیزیں، چینی وغیرہ گزری ہوئی. تو یہ کیا اس طرح سے راشن دینا اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو آپ کوئی چیز دے رہے ہو، معیاری چیزیں نہیں ہیں، بس آپ کٹے کے کٹے بنا رہے ہو اور لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو اور ایکسپائر ہوا ہے وہ مال. اب وہ لوگوں کی نظر میں آ رہا ہے. 3-4 جگہوں سے میں نے لوگوں کو راشن کا سلسلہ کیا تو مجھے اس طرح کی کمپلینیں آئیں دالیں وغیرہ اور اس چیزوں میں. تو کیا یہ اچھا ہمارا اس سال کی بات ہے؟
ہر سال کوئی نہ کوئی کمپلین تھی لیکن اس سال بہت زیادہ میرے کو دیکھنے میں آیا. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں حضور, نیتوں کا نیتیں دیکھی جاتی ہیں, عمل کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اب دینے والی کی نیت تو وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا تھی. اب جس نے بانٹا, مین چیز اس کی نیت کی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کو زید نے پیسے دے دیے کہ بھائی آپ یہ راشن کر کے آپ تقسیم کر دو, تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ پوری ایمانداری دیانت داری کے ساتھ وہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے نا اس کو اس مستحق تک پہنچا دیا جائے. ٹھیک. اب جس سے خریدا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ 5 روپے کلو آٹا ہے اور یہ 105 روپے کلو آٹا ہے. اب آپ نے جو خریدار ہے اس نے کیا خریدا کہ یار یہ 5 روپے والا جو آٹا ہے نا یہ خرید لیتا ہوں, مجھے صرف ٹھیلا ہی تو بنانا ہے. جس کی رقم ہے, جس نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے, بھروسہ کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ راشن کی تقسیم کر دو گے, راشن کو مستحق تک پہنچا دو گے. اب انہوں نے 100 روپے اپنے بچا لیے, 5 روپے والا آٹا لے کے ادھر دے دیا. ایسے ہی ہوگا. اب آپ نے زکوٰۃ دی ہے نا, آپ نے زکوٰۃ دے دی زید کو کہ بھائی زید آپ جو ہے یہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے فلاں تک پہنچا دو. اب جس صورت میں بھی آپ پہنچا دو, میں نے آپ کو اپنی زکوٰۃ کا وکیل بنا دیا. اب آپ کی زکوٰۃ بھی جبھی ادا ہوگی جب صحیح جگہ صحیح چیز پہنچے گی, ورنہ ادا نہیں ہوگی. اب جس نے دیا ہے, مطلب الفجر جو ہے وہ راشن کی تقسیم کاری کر رہی ہے اور الفجر کی توسط سے یہ اس طرح کے بیگ چلے گئے, تو لوگوں کا اعتماد الفجر پہ سے اٹھ جائے گا کہ یار الفجر والوں نے 2 نمبر مال دیا ہے ہمیں. آٹا بھی دیا وہ بھی بیکار, گھی بھی دیا وہ بھی 2 نمبر. دیکھیں بلال شاہ صاحب, جیسے آپ کا ادارہ کہ ماشاءاللہ ایک پوش علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں اور عموماً میں نے وہاں آپ کی کاوشیں دیکھی ہیں, اور عوام سے میں چاہوں گا کہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں, کیونکہ دیکھیں جو لوگ کام کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوئے نہیں ہوتے. ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں نمود و نمائش والے معاملات کے ساتھ کہ جہاں ہمارا نام آ رہا ہو, معاملات آ رہے ہوں. اب جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بیچارے سفید پوشی میں کر نہیں پا رہے, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, معاملات نہیں ہیں, اس کی وجہ سے وہ عموماً پریشان رہتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے ہمارے القلم ویلفیئر کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں, اور حضرت صاحب کے روحانی معاملات سے فیضیاب ہونے کے لیے ماشاءاللہ آپ کس ٹائم پر ملاقات فرماتے ہیں آستانہ عالیہ میں؟ آج کل جو ہے وہ بعد نماز ظہر تا 3 بجے تک. تو الحمدللہ سرجان ٹاؤن سیکٹر 2 آپ جا سکتے ہیں, حضرت سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی روحانی مسائل پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں. روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ روحانی کام کے حوالے سے بھی جا سکتے ہیں. اور الحمدللہ آپ کے مدرسوں میں بچے کتنے پڑھ رہے ہیں ابھی؟ 3 مدارس ابھی چل رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. ایک مدرسہ بھی ہے, اس کے اندر تقریباً 65 بچے ہیں. ایک مدرسے کے اندر غالباً 40-45 بچے ہیں, رمضان کی وجہ سے کم آ رہے ہیں چھٹیوں کی وجہ سے. اور ایک مدرسہ لیاری 36 میں چل رہا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ غالباً 36-38 بچے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اور ماشاءاللہ آپ کی تو پوری ٹیم ہی مخلص ہے, معاملات بہت اچھے ہیں, اور نظر سے بچائے. آمین آمین. واقعی ٹیم میرے لیے جو نا بڑا مخلص ٹیم ملی آپ کو ماشاءاللہ. اعزاز کی بات ہے کہ ابھی ہمارے پاس ہے کچھ نہیں لیکن ٹیم مخلص ہے ماشاءاللہ. جو بھی ہے مختصر, یہی سب سے بڑا اثاثہ ہے نا کہ اب وہ ٹیم مخلص ہے. ٹیم مخلص ہے الحمدللہ. ہونا چاہیے سب کچھ, اور ٹیم مخلص نہ ہو تو سب بیکار ہے, سب بیکار. اس حوالے سے ماشاءاللہ. تو شاہ صاحب آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے عوام کو روحانی اعتبار سے یا یہ رمضان کے حوالے سے, جس حوالے سے بھی آپ کوئی اچھا میسیج؟ عمران بھائی آپ کے توسط سے ایک میسیج میں آپ کو دیتا ہوں, اور پوری امت کے لیے ہے, پورے کراچی کے لیے خاص طور پہ, کہ پورے کراچی میں میڈیکل کے حوالے سے کوئی بھی کسی کو کام ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر لے یا آپ سے رابطہ کر لے, تو انشاءاللہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ اس کو ہم کام کرا کے دے دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب, یہ جتنی ٹرانسمیشن میں آپ نے شرکت کی اور آج ہماری جو جدت آپ دیکھ رہے ہیں, تو الفجر کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ الفجر کی بڑی کاوشیں ہیں. میں ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بہت ہی کم عمری کے اندر سے جو نا آپ نے جو کام شروع کیا ہے, اور آج اس نتیجے پہ, بلکہ ابھی میں تو آ کے یہاں پہ آپ کے اسٹوڈیو میں دیکھ کے حیران ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے. بلکہ میں تمام آڈینس کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ آئیں, الفجر
ہمارے عمران بھائی، ان سے ملاقات کریں. نیچے اسکرین پہ آپ کو نمبر بھی مل جائے گا ان سے رابطہ کرنے کا. ان سے رابطہ کریں اور ان کے یہاں پروگرام بھی کریں، بوڈ کارڈ میں حصہ بھی لیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی فرمائیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس پروگرام میں مذہبی اور روحانی اسکالر الکرم اسلامک ویلفیئر الکرم آرگنائزیشن کے حوالے سے ایک بڑا کام کرنے والی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا سید بلال شاہ اجمیری چشتی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ آج موجود تھے، اور میں آپ کا بڑا ممنون و مشکور ہوں حضرت کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. تو شاہ صاحب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے. یقین ہے کہ آپ ہمیشہ آتے رہیں گے اور سرپرستی فرماتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پروگرام میں بیٹھیں تو ہمارے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہو سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان محمد عمران انوار قادری کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور ہستی کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح کی تسکین، دلوں کا سکون، الفجر پوڈ کا